www.attableek.com, the reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد. باب النهي عن القضاء وهو حلق بعض الراس دون بعض وهبات حلقه كله للرجل دون المرأة. آج کا یہ سبق جو ہے جس میں بالوں سے متعلق کچھ مسائل ہیں. انسان کے بال زینت کی چیز ہے. بعض روایتوں میں جیسا کہ بحر الرائق کے تکملے میں ایک روایت لکھی ہے کہ ملائکہ کا جب تسبیح پڑھتے ہیں، آسمانوں میں ملائکہ جب تسبیح پڑھتے ہیں تو ان کی تسبیح یہ ہوتی ہے کہ سبحان من زین الرجال باللحى وزین النساء بالزوائب. سبحان من زین الرجال باللحى، پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھی کے ذریعے سے زینت عطا فرمائی. زین الرجال، مرد کی زینت داڑھی میں ہے. وزین النساء بالزوائب، اور پاک ہے وہ ذات جس نے عورتوں کو سر کے اندر لمبے بال دے کر زینت عطا فرمائی. تو مردوں کو داڑھی دے کر زینت عطا فرمائی اور عورتوں کو سر کے اندر لمبے بال دے کر زینت عطا فرمائی. معلوم یہ ہوتا ہے کہ بال سے متعلق بھی کچھ مسائل ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک 3 طرح کے تھے. وفرا، لما اور جمہ، یہ بالوں کے نام تھے. وفرا، لما، جمہ. جمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بال اتنے لمبے ہو کہ یہاں کندھوں تک آ جائے، اس کو جمہ کہا جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جو یہاں تک کے بال وہ کبھی کبھی سفر کی بنیاد پر تھے. لمبے سفر ہوتے تھے اور ان سفر کے اندر موقع نہیں ملتا تھا جس کی بنیاد پر بال کبھی لمبے ہو گئے، اور اس سے تھوڑے سے اوپر ہو تو اس کو لما کہا جاتا ہے، اور اس سے تھوڑے سے اوپر جس کو ہم زلف بال کہتے ہیں، یہ جو بال ہوتے ہیں اس کو وفرا کہا جاتا ہے. عمومی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفرا بال رکھتے تھے، یعنی یہ گردن تک کے حضرت کے بال ہوا کرتے تھے، اس کو وفرا کہا جاتا ہے. تو آپ کے عمومی طور پر بال جو ہیں وہ وفرا ہوا کرتے تھے. کبھی سفر کی بنیاد پر اس سے کچھ لمبے ہو گئے تو لما، اور کبھی اس سے زیادہ ہو گئے تو جمہ، لیکن عمومی معمول حضرت کا یہ نہیں تھا. عمومی معمول یہ بیچ گردن تک رکھنے کا تھا جس کو وفرا کہا جاتا ہے. پھر اسی کے ساتھ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی سوائے حج اور عمرے کے سر منڈانے کا ثبوت نہیں ہے. ہاں، آپ نے حج میں سر منڈوایا، آپ نے عمرے میں سر منڈوایا، بلکہ حج اور عمرے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا دی، اللہم اغفر للمحلقین، اے اللہ حلق کرنے والوں کی مغفرت فرما. تو صحابہ کہنے لگے والمقصرین، یا رسول اللہ قصر کرنے والے، کینچی سے کٹوانے والے، مشین رکھوانے والے، ان کے لیے بھی آپ دعا کر دیجئے. تو اللہ کے نبی نے دوبارہ دعا فرمائی، اللہم اغفر للمحلقین، اے اللہ حلق کرنے والوں کے لیے حلق کرنے والوں کی مغفرت فرما. پھر صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ مقصرین، کینچی والوں کے لیے بھی آپ دعا فرما دیجئے. تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ بھی یہی دعا فرمائی، اللہم اغفر للمحلقین، اے اللہ حلق کرنے والوں کی مغفرت فرما. پھر صحابہ نے فرمایا والمقصرین، کینچی والوں کے لیے بھی حضرت دعا کر دیجئے.
تو حضرت نے چوتھی مرتبہ دعا کی والمقصرین، اور اے اللہ کینچی رکھوانے والوں کی بھی مغفرت فرما۔ تو 3 مرتبہ حلق کرانے والوں کے لیے آپ نے دعا فرمائی، 1 مرتبہ کینچی رکھوانے والوں کے لیے دعا فرمائی۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر تم نے کینچی کے ذریعے سے بال کٹوا لیے تو حلال ہو جاؤ گے، احرام کھل جائے گا، اس پر کوئی سوال نہیں، لیکن افضل بال منڈوانا ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج میں اولن تو خود بال منڈوائے، 3 مرتبہ منڈوانے والوں کے لیے دعا فرمائی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حلق کرانے والے اور منڈوانے والے یہ افضل ہیں۔ باقی اگر کسی نے کینچی سے بھی کٹوایا ہے تو اس صورت میں وہ حلال ہو جائے گا، اس کا احرام اتر سکتا ہے۔ تو ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بالوں کا منڈوانا، سر کا منڈوانا، یہ حج اور عمرہ کے علاوہ ثابت نہیں ہے۔ اس لیے علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی سر کو منڈواتا ہے اپنے کسی عذر کی بنیاد پر، مثلا یہ کہ اس کو بال رکھنا اچھا نہیں لگتا اس لیے منڈوا دیتا ہے، یا درد سر ہے، سر میں ہر وقت درد رہتا ہے اس لیے بال منڈوا دیتا ہے، یا سر میں جوئیں پڑی ہے اس لیے بال منڈوا دیتا ہے، یا سر میں اور کوئی بیماری ہے، مائیگرین ہے، اس لیے بال منڈوا دیتا ہے۔ تو اس کو اپنے عذر کی وجہ سے، یا یہ کہ اس کو بال رکھنا پسند نہیں ہے اس لیے وہ منڈوا دیتا ہے، منڈوانے کی اجازت ہے، لیکن عبادت سمجھ کر نہ منڈوائیں، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حج اور عمرے کے علاوہ منڈوانا ثابت نہیں۔ جب حج اور عمرے کے علاوہ منڈوانا ثابت نہیں تو کوئی ہر وقت اس کو منڈوائے گا اور عبادت سمجھے گا تو یہ بدعت ہو جائے گا، چونکہ حضور سے ثابت نہیں ہے۔ بہرحال اپنی ضرورت کی بنیاد پر، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بال منڈواتے تھے لیکن عبادت سمجھ کر نہیں، حضرت کو بال رکھنا اچھا نہیں لگتا تھا اس لیے بال منڈوا دیا کرتے تھے۔ تو بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرہ میں تو اپنے بال منڈوائے ہیں، حج اور عمرہ کے علاوہ عموماً حضرت بال رکھا کرتے تھے، اور آپ کے بال عموماً وفرا کی شکل ہوا کرتے تھے، کبھی لما اور کبھی جمہ بھی ہو جاتے تھے۔ حضرت اپنے بال مبارک میں کثرت سے تیل بھی استعمال کرتے تھے۔ تیل کا عالم حضرت کا یہ ہوتا تھا کہ حضرت اتنا تیل استعمال کرتے تھے کہ اوپر پہنی ہوئی ٹوپی یا امامہ خراب نہ ہو جائیں، اس لیے حضرت امامے کے نیچے یا ٹوپی کے نیچے کپڑا رکھ دیا کرتے تھے، جیسے ہمارا رومال ہوتا ہے نا، اور رومال یوں ڈال دو تاکہ اوپر کا کپڑا کھڑا نہ ہو، تو حضرت جو ہیں کپڑا ڈال دیا کرتے تھے، اس کے اوپر ٹوپی یا امامہ باندھتے تھے تاکہ امامے کا کپڑا خراب نہ ہو جائے، ٹوپی کا کپڑا خراب نہ ہو جائے۔ تو حضرت عموماً اپنے سر میں خوب تیل لگاتے تھے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب بال منڈوائے ہیں تو آپ نے امت میں تقسیم بھی فرمائے، آپ نے جب بال منڈوائے ہیں تو امت میں تقسیم بھی فرمائے۔ اسی لیے امت میں آج بہت سارے لوگوں کے پاس آپ کے بال مبارک ہیں، بہت سارے لوگوں کے پاس۔ اب اگر کسی جگہ تمہیں پتا چل جائے کہ ان کے پاس بال مبارک ہے تو ایک مسئلہ یاد رکھو، لا نصدق ولا نکذب۔ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس حضور کا بال مبارک ہے، ہم ان سے پوچھیں گے سند ہے اس کی، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جب بال مبارک تمہارے پاس آیا تو تمہیں کس نے دیا، ان کو کس نے دیا، اس کی ایک سند ہے پوری۔ اگر سند کے ساتھ یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک ہے اور اس کی پوری سند ہے تو ہم اپنے سر پر رکھ لیں گے، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک بال ہے۔ لیکن اگر اس کی سند وہ صاحب پیش نہیں کر رہے ہیں، بس وہ کہہ رہے ہیں میرے پاس بال مبارک ہے، کہاں سے آیا وہ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا، بس میرے پاس بال مبارک ہے، تو ہم ان کے باب میں یوں کہیں گے کہ ہم سچ بھی نہیں کہتے، ہم جھوٹ بھی نہیں کہتے، ٹھیک ہے، لا نصدق ولا نکذب، ہم آپ کو جھتلاتے بھی نہیں ہیں اور ہم آپ کو سچا بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال آپ نے امت میں اپنے بال مبارک کو تقسیم فرمایا، اور امت میں بہت سارے لوگوں کے پاس بال مبارک ہے، بہت سارے لوگ اس کی زیارت بھی کرواتے ہیں،
اپنے بال مبارک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کو لوگوں کو بتاتے بھی ہیں مخصوص اوقات کے اندر. پھر حضرت اپنے سر میں کنگا بھی فرماتے تھے، لیکن حضرت کے کنگے کا مزاج ہر وقت کا نہیں تھا. جیسے بعض لوگوں کو دیکھو ہر 10 منٹ پر کنگا کرتے ہیں، یہ عورتوں کا مزاج ہے. ہر وقت کنگا کرتے رہنا یہ عورتوں کا مزاج ہے. بعض روایتوں میں کہ حضرت دن میں 2 مرتبہ کنگا فرماتے تھے، اور بھی کچھ تشریحات اس کے اندر آئی ہے. تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بال مبارک اپنے بال رکھے ہیں. حج اور عمرہ کے علاوہ آپ نے اپنے بال مبارک نہیں منڈوائے. عموماً آپ بال رکھتے تھے وفرا کی شکل میں، کبھی سفر کی بنیاد پر لمبے ہو جاتے تھے تو لما، اور کبھی اس سے بھی لمبے ہو جاتے تھے تو جمعہ کی شکل ہو جاتی تھی. پھر دوسری بات یہ ہے کہ بال کے باب میں چند مسائل ہیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قضاء سے منع فرمایا. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ انہی بالوں سے متعلق چند مسائل کو ذکر فرماتے ہیں. پہلے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش فرمائی، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القضاء، اللہ کے نبی نے قضاء سے منع فرمایا. قضاء کا معنی ہوتا ہے کچھ بال یہاں کٹوائے، کچھ یہاں رہنے دیے، پھر یہاں کٹوائے، یہاں رہنے دیے، اس کو کہتے ہیں قضاء. نبی علیہ السلام نے اس طرح بالوں کو پسند نہیں فرمایا. آج کل اسی کی فیشن بنی ہوئی ہے. بالوں کے کٹوانے کا نظام دیکھو، یہاں سے بڑے ہیں اور یہاں سے سارے کٹوائے ہیں، یا کسی نے ادھر سے یوں کٹوا دیا اور ادھر کے بال بڑے بڑے رکھے، یا کسی کو آپ دیکھ لو کہ شامرغ کی طرح کچھ یوں کھڑے کیے ہیں، کچھ پیچھے سے کٹوا دیا کرتے. تو طرح طرح سے یہ جو بال کٹوائے جا رہے ہیں، یہ اس کو قضاء کہا جاتا ہے. کچھ یہاں کٹوائے، کچھ یہاں رہنے دیے، کچھ یہاں کٹوائے، کچھ یہاں رہنے دیے. حضور نے اس طرح بال کاٹنے کو پسند نہیں فرمایا. اگر آپ کو بال کٹوانا ہو تو آگے سے لے کر پیچھے تک برابر ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ کچھ یہاں کٹواؤ اور کچھ یہاں چھوڑ دو، یہ قضاء ہے. بعض روایتوں میں حضرت نے فرمایا لعنت ہو اس انسان پر جو اس طرح کے بال کٹواتا ہے. لعنت کے الفاظ آئے. ہمارا جوان جو ہے وہ کبھی اتباع کر رہا ہے کسی ایکٹر کہ اس نے ایسے کٹوائے ہیں اس لیے میں ایسے کٹوا رہا ہوں. آیا ایک ایکٹر کے بال کو ہم نے اسی طرز سے رکھے اور ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی، وہ زندگی ہماری کیا ہوئی؟ جس زندگی میں نبی ناراض ہو جائیں. اچھا میں میرے جوانوں سے ایک سوال کرتا ہوں جو اس طرح کے بالوں کو کٹواتے ہیں کہ کیا تمہارے اس طرح کے بالوں کے کٹوانے سے اس ایکٹر نے تمہیں کوئی ہدیہ بھیج دیا، کچھ پیسے بھیج دیے اس نے کہ اچھا تم میری کاپی کر رہے ہو، تم میری اتباع کر رہے ہو، تم میری طرف بال کٹوا رہے ہو تو میں تمہیں 50,000 روپے کا چیک بھیج رہا ہوں یا 10,000 روپے کا چیک بھیج رہا ہوں، میری طرف سے آپ قبول کر لیجئے. کوئی آپ کو تحفہ اور ہدیہ اس نے بھیجا ہو، اس کے مقابلے میں اگر میرے آقا کی اتباع کریں گے تو اللہ کہتا ہے میں نبی کی سفارش بھی عطا کروں گا اور میری طرف سے مغفرت بھی عطا کروں گا. تو نبی کی اتباع کریں گے جس پر ہمیں بہت کچھ ملنے والا ہے، یا ان لوگوں کی اتباع کریں گے جن کی طرف سے ہمیں کچھ بھی ملنے والا نہیں؟ ارے ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہم نے ایسے بال رکھے. ہم جو بال کٹواتے ہیں جس ایکٹر کی ایکٹنگ اتار رہے ہیں، اس کی ایکٹنگ کر رہے ہیں اور اس کی کاپی کر رہے ہیں، اس کو تو یہ پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میرے کسی محبوب نے، میرے چاہنے والے نے اس طرح کے بال کٹوائے، اس کو تو پتہ تک نہیں ہوگا اور میرا جوان ہے کہ اس کے لیے دیوانہ بنا ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم نے اس طرح کے بال کٹوائے تو ان بالوں کے کٹوانے سے کیا امت میں کوئی فائدہ مجھے ہو جائے گا کہ کوئی مجھے پیسے دے دے اچھا ہوا تم نے اس طرح کے بال کٹوائے؟ بلکہ ایسے بال کٹوانے والے ماں باپ کو بھی پسند نہیں ہوتے. ماں باپ بیچارے ٹوکتے ہیں لیکن اولاد بڑی ہو گئی ہے، ٹوکنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. کبھی وہ بیچارے دل میں گھٹتے رہتے ہیں، اس لیے کہ اولاد کو کہتے ہیں بیٹا تو کیا کر رہا ہے، تو بیٹا اتنی بڑی باپ کو گالی سنا دیتا ہے، ماں کو برا بھلا کہہ دیتا ہے. تو وہ بیچارہ باپ
اپنے اندر کی بات کو دل ہی میں رکھتا ہے اور وہ گھلتا رہتا ہے کہ اللہ میرا بیٹا باغی بن رہا ہے، حضور کی سنت کے خلاف کر رہا ہے، نبی کی زندگی کے خلاف کر رہا ہے، وہ اندر میں گھٹتا رہتا ہے لیکن اپنی اولاد کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، اور اگر بعض دفعہ کہہ بھی دیا تو پھر اولاد کی طرف سے ماں باپ کو جھڑک دیا جاتا ہے۔ تو نہ جس کی تم نے کاپی اتاری نہ وہ تم کو کچھ دے رہا ہے، نہ سماج تم کو کچھ دے گا، نہ ماں باپ کی طرف سے مبارکبادی ملے گی، نہ دوستوں احباب کی طرف سے تمہیں مبارکبادی ملے گی۔ تو جس طرز سے ہم نے بال رکھے ہیں اس پر کسی کی طرف سے مبارکبادی نہیں ہے، تو ہم ایسے کیوں بال رکھیں؟ ہم ایسے بال کیوں نہ رکھیں جس پر میرا نبی خوش ہو جائیں، اللہ خوش ہو جائے، اس نبی کی اتباع پر اس کی سفارش قیامت میں نصیب ہو جائے، حق تعالیٰ کی عنایتیں نصیب ہو جائیں، مغفرت۔ میں آپ کو مغفرت کی آیت سے ثابت کر کے کہوں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، فرمایا اے میرے بندو اگر تم اللہ سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے نبی کی اتباع کرو، فاتبعونی، میرے نبی کی اتباع کرو۔ جب تم میرے نبی کی اتباع کرو گے تو میں تمہیں دو چیزیں عطا کروں گا، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تم سے محبت بھی کرے گا۔ سنو اللہ کیا کہہ رہا ہے، نبی کی اتباع پر اللہ ہم سے محبت کرے گا ایک، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور نبی کی اتباع پر اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ تو دو نعمتیں ہم کو ملی کہ نہیں؟ تو جہاں سے کچھ مل رہا ہو وہیں انہی کی اتباع ہم کیوں نہ کریں؟ حضرات صحابہ کرام اتنے دل دادا تھے اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، میرے بھائیوں انہوں نے کوئی کتاب نہیں پڑھی تھی صحابہ نے، نہ بخاری پڑھی، نہ مسلم پڑھی، نہ ترمذی پڑھی، نہ ابو داؤد پڑھی، نہ نسائی پڑھی، نہ ابن ماجہ پڑھی، نہ سنن بیہقی پڑھی، نہ دارمی پڑھی، ان کے سامنے کوئی کتاب نہیں تھی۔ صحابہ کرام نے نہ اس طرح کے مدارس تھے۔ مسجد نبوی میں آپ نے صفہ دیکھا ہے نا، چبوترا، یہ تو بڑا بنا دیا۔ حضرت کے زمانے میں چھوٹا سا چبوترا تھا، حضرت اس پر تشریف فرما ہوتے تھے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تشریف فرما ہوتے تھے، وہ مٹی کا تھا بنا ہوا، صحابہ نے بنا دیا تھا، اور صحابہ نے اس لیے بنایا تھا کہ آنے والا یہ پہچان لیں کہ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھنا نہ پڑے کہ تم میں نبی کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت جب بلند رہیں گے تو سب کو نظر آئیں گے، سب پر نظر رہے گی۔ اللہ کے نبی کے مدرسے میں طلباء کی کمی زیادتی ہوتی رہتی تھی، کبھی 200، کبھی 300، 350، 350 تک طلباء جاتے تھے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں نہ کھانے کا نظام، نہ پینے کا نظام، کچھ نہیں، بس مسجد نبوی میں پڑے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام سے علم حاصل کر رہے ہیں، کھانا ملا مل گیا، نہیں ملا نہیں ملا، کچھ بھی نہیں۔ 6 دن تک فاقے گزر جاتے تھے، 6 دن تک۔ یہ تو شاگردوں کا حال ہے، استاذ کا حال یہ تھا کہ ادھر سے ابو بکر مسجد نبوی میں آ گئے، ادھر سے عمر آ گئے، تو ابو بکر نے عمر سے پوچھا کہ اس دوپہر کے وقت میں کھری دھوپ میں کیسے آ گئے؟ تو عمر نے فرمایا 2 دن سے بھوک ہے، بھوک کی وجہ سے میں بے چین ہو کر نکل آیا۔ ابو بکر نے کہا تجھ کو جس بھوک نے نکالا اسی بھوک نے مجھ کو نکالا۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اللہ کے حبیب نے فرمایا بھائی تم دونوں کیسے آئے؟ کہا حضرت بھوک نے ہم کو نکالا ہے۔ فرمایا جس بھوک نے تم کو نکالا اسی بھوک نے نبی کو بھی نکالا ہے۔ یہ حال تھا وہاں صحابہ کرام کا۔ اسی لیے میں جگہ جگہ مدارس میں بھی یہ کہتا ہوں کہ اللہ کا احسان مانو کہ اللہ تعالیٰ نے سخیوں کے دل میں تم لوگوں کی محبت دی، اور وہ بیچارے اپنی گھاری کمائی اور پسینے کی کمائی سے مدارس پر خرچ کرتے ہیں اور پنکھے دے رہے ہیں اور کھانے کا نظام کر رہے ہیں اور ساری ضرورتیں فراہم کر رہے ہیں، ورنہ اگر ان طلباء کو دیکھا جائے تو آج کے طلباء میں ان طلباء میں بہت بڑا فرق ہوگا۔ وہ طلباء بھوکے تھے، پیاسے تھے، لیکن علم کے حصول میں لگے ہوئے ہیں، اور آج کل سارے نظام کے باوجود وہ علم جو حاصل کرنا چاہیے اس کی طرف طلباء متوجہ نہیں ہوتے ہیں۔ تو احسان مانو کہ اللہ تعالیٰ ہماری ساری ضرورتوں کو اس وقت پورا کر رہا ہے۔ بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے میں پڑھنے والے طلباء جو تھے ان طلباء کا حال یہ تھا
کہ وہ طلبہ کھانا ملا تو ملا، نہ ملا تو نہ ملا، بس اسی طرح انہوں نے کوئی بخاری مسلم ترمذی نہیں پڑھی تھی، وہ تو نبی کے در پر آ گئے اور نبی کی زندگی دیکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کیسے بیٹھتے ہیں، آپ کیسے سوتے ہیں، آپ کیسے بولتے ہیں، آپ کیسے چلتے ہیں، آپ لیٹتے ہیں تو کس طرح لیٹتے ہیں، آپ پانی پیتے ہیں تو کس طرح کرتے ہیں۔ آپ کی زندگی ان کے سامنے آئیڈیل تھا اور نمونہ تھا، اور اسی کے ذریعے سے حضرات صحابہ نے اپنی زندگی کو بنایا ہے۔ اسی لیے بعض بزرگوں کا قول ہے، صحابہ اگر ہم کو دیکھ لیں اس وقت، صحابہ اگر ہم کو دیکھ لیں تو وہ ہم کو مومن ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ تم میں ایمان کہاں ہے؟ تم تو ٹھیکروں میں ایمان بیچتے ہو، ٹھیکروں میں، کوڑیوں میں ایمان بیچ دیتے ہو۔ چند پیسے مل جاتے ہیں تو میں سودا کر لیتا ہوں، حلال حرام کی تمیز نہیں، جائز ناجائز کی تمیز نہیں۔ فرمایا صحابہ اگر ہم کو دیکھ لے تو ہمارے ایمان کو تسلیم نہیں کریں گے، اور اگر ہم صحابہ کو دیکھ لیں تو ہم ان کو پاگل اور دیوانہ کہیں گے۔ یہ کیسے پاگل لوگ ہیں جو نبی کی ایک ایک ادا کو، ایک مرتبہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل لکھا ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے تھے مدینے سے مکے کی طرف یا مکے سے مدینے، ایک جگہ اترے، اتر کر جیسے پیشاب کرنے بیٹھتے ہیں ویسے بیٹھ گئے، پیشاب کیا نہیں، بیٹھے تھوڑی دیر پھر اٹھ گئے۔ تو شاگرد نے پوچھا کہ حضرت پیشاب تو کیا نہیں آپ نے، ویسے ہی بیٹھے اور پھر کھڑے ہو گئے۔ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیٹھ کر پیشاب کیا تھا، مجھے پیشاب لگا نہیں، لیکن میں میرے نبی کی اتباع میں تھوڑی دیر بیٹھ گیا۔ آپ انداز لگائیں کہ صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ وہ نبی کی ایک ایک ادا کو اپنی زندگی میں لینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ حضور کی مبارک زندگی ہمارے اندر آئے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سنت 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 کہہ کر چھوڑتے ہیں، بس واجب فرائض ادا کر لو، واجب فرائض ادا کر لو، سنت چلتا ہے، سنت چلتا ہے، واجب موٹی موٹی باتیں ادا کر لو۔ ہمارے حضرت گنگوہی نور اللہ مرکزہ ایک مرتبہ تشریف لائے دہلی شاگردوں کے ساتھ، رات پہنچے، اچھا خاصا وقت گزر چکا تھا، عشاء کی نماز باقی تھی، کھانا بھی باقی تھا۔ تو شاگرد ہوتے ہیں، خدام ہوتے ہیں، آپس میں باتیں کرنے لگے کہ عشاء بھی باقی ہے، کھانا بھی تیار ہے، تو کیا کریں؟ تو کہنے لگے جلدی جلدی حضرت کو عشاء پڑھا دے، جلدی جلدی عشاء پڑھا دے، یعنی ہم جلدی جلدی سب نماز پڑھ لیں، پھر اطمینان سے کھانا کھائیں گے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، یہ جلدی جلدی نماز پڑھ لیں پھر اطمینان سے کھانا کھائیں گے۔ حضرت نے یہ جملہ سن لیا تو حضرت گنگوہی نور اللہ مرکزہ عاشق رسول حضرت گنگوہی نور اللہ مرکزہ نے یوں فرمایا کہ جلدی جلدی کھانا کھا لو پھر اطمینان سے نماز پڑھیں گے۔ جملہ پورا بدل دیا، انہوں نے کہا جلدی جلدی نماز پڑھ لو پھر کھانا کھائیں گے، تو حضرت نے فرمایا جلدی جلدی کھانا کھا لو پھر اطمینان سے نماز پڑھیں گے، اس لیے کہ کھانے میں جلدی ہونا چاہیے، نماز میں اطمینان ہونا چاہیے۔ تو حقیقت حال یہ ہے کہ ہمارا بھی ایسا ہی حال ہے کہ ہم دین کے کام میں تو بھائی جو ہو جاوے ٹھیک ہے، پھر اگر کسی کو سمجھایا جائے مول صاحب غنیمت ہے اتنا بھی کرتے ہیں، تو لو یہ جواب ہوا، مول صاحب غنیمت ہے ابھی اتنا بھی کر رہے ہیں۔ ارے بھائی یہ جواب آپ کسی دنیا والے کو دیں، اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ جس نے ہمیں بنایا، جس نے ہمیں وجود دیا، جس نے ہمیں دنیا کے اندر نعمتوں سے نوازا، کیسے انعام سے ہمیں نوازا، اور پھر ہم اس کو یوں کہہ دیں کہ جتنا ہوتا ہے غنیمت ہے۔ حالانکہ ہمارے مقصود تخلیق پیدائش کا تو مقصد ہی یہ تھا کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے حق تعالی جل شانہ کی عبادت کو بھلا دیا۔ تو خیر روایت میں یوں فرمایا کہ قضا نہ کریں، اس طرح بال نہ کٹوائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے بالوں کو کٹوانے سے منع فرمایا۔ اس لیے میرے جوان جب یہ بات سن رہے ہیں، تم خود بھی اس طرح کے بالوں کے کٹوانے سے خود روکو
اور تمہارے دوست و احباب کو محبت سے سمجھاؤ، ان کو پیار سے سمجھاؤ کہ خاموں کا اپنے اوپر لعنت کیوں لے رہے ہیں، خاموں کا اپنے اوپر۔ اللہ تعالیٰ لعنت کا معنی بھی جانتے ہو، لعنت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لعنت کا معنی ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا، یہ لعنت کا معنی ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ جب میں نے اس طرح کے بال کٹوائے تو میں اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، اور جو آدمی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے بھائی وہ کبھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ خود میرے ہر جوان میرا اس طرح کے بالوں کو کٹوانے سے بچے اور اپنے دوست و احباب کو محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ سمجھائیں۔ دیکھو حدیث شریف کے درس کا یہی خلاصہ رہے گا کہ ہم اس پر عمل کریں، اگر عمل نہیں کرتے ہیں تو اس صورت میں مجلس کا کوئی فائدہ خاص نہیں ہوگا۔ اگلی روایت میں فرمایا عن عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبیا قد حلق بعد شعر راسه وترك بعضه فنهاه من ذلك وقال اهلكوا كله واتركوه كله۔ نبی علیہ السلام نے ایک بچے کو دیکھا، اس کے کچھ بال کٹوائے تھے اور کچھ نہیں کٹوائے تھے، تو حضرت نے فرمایا ارے یہ کیا کیا تم نے، کچھ کٹوائے ہیں کچھ نہیں کٹوائے، یا تو سارے کٹوا دو یا سارے چھوڑ دو، اہلے کو کلو یا تو پورا سر منڈ ڈالو، وترکو کلو یا تو پھر پورے سر کے بال رہنے دو، یہ تم نے کیا کیا؟ معلوم ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے بالوں کے کاٹنے کو پسند نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کی برائی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امہل علی جعفر رضی اللہ تعالی عنہ ثلاثا ثم اتاهم فقال لا تبقوا على اخي بعد اليوم ثم قال ادعوا لي بني اخي فجيء الى آخر الروایہ، جس کے اندر اخیر میں ہے فقال ادعوا الى الحلاق فامره فحلق رؤوسنا۔ عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کو سوگ کرنے کی 3 دن کی مہلت دی۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے چچازاد بھائی ہے، غزوہ موتا کے اندر شہید ہو گئے تھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی بیوی تھی، ان کے بچے تھے، ان کے رشتہ دار تھے۔ اب اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی کو تو 4 مہینہ 10 دن سوگ منانا ہے، لیکن اس کے علاوہ جتنے رشتہ دار ہیں، اولاد ہیں، یہ سب فرمائے ان سب کو 3 دن، 3 دن سے زیادہ نہیں، غم 3 دن سے زیادہ نہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 دن کی ہمیں مہلت دی۔ پھر ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا آج کے بعد میرے بھائی پر مت رونا۔ 3 دن کے بعد حضرت نے فرمایا 3 دن کا غم ہو گیا، اب میرے بھائی جعفر کے اوپر تم نہ رونا، بس ہو گیا سو۔ پھر اس کے بعد فرمایا میرے بھتیجوں کو میرے پاس بلاؤ، یعنی جعفر کی اولاد کو میرے پاس بلاؤ۔ حضرت جعفر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی ہیں، ابو طالب کے بیٹے ہیں، حضرت علی کے حقیقی بھائی ہیں، موتا میں شہید ہو گئے۔ 3 دن کی حضرت نے اجازت دی، اس کے بعد فرمایا کہ میرے بھتیجوں کو یعنی جعفر کی اولاد کو میرے پاس بلاؤ۔ بس ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا، گویا کہ ہم چوزے کی طرح تھے، چھوٹے چھوٹے تھے، ہم چھوٹے بچے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نائی کو بلاؤ، بال کاٹنے والے کو بلاؤ۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا اور اس نے ہمارے سر من دیے۔ اس روایت کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے۔ اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ بالوں کا موندنا کس بنیاد پر تھا؟ روایتوں میں ہے کہ اصل میں ان کے بال بڑے تھے اور یہ چھوٹے بچے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ چھوٹے بچوں کے بال بڑے ہو، اس لیے آپ نے بالوں کو مندوا دیا۔ تو یا تو بالوں کو مندوانا ہو تو پورے کے پورے مندوا لو،
کچھ رکھو اور کچھ نہ رکھو، اس طرح کی باتیں اور اس طرح کے مسائل کو کھڑے نہ کیا کرو۔ اس کے بعد فرمایا وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تہلک المرأة راسا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اپنے سر کے بال مندوانے سے منع فرمایا۔ عورتیں اپنے سر کے بالوں کو نہ مندوائیں، عورتوں کی زینت بال میں ہے۔ اسی لیے میں نے ابھی ایک تسبیح نقل کی تھی فرشتوں کی، ملائکہ کی، جو تکملہ بحر الرائق کے اندر روایت ہے سبحان من زین الرجال باللحى وزین النساء بالزوائد، فرمایا تمام پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھی کے ذریعے سے زینت عطا فرمائی اور عورتوں کو چوٹی کے ذریعے سے، بال کے ذریعے سے زینت عطا فرمائی، تو عورتوں کو سر نہیں مندوانا چاہیے۔ اب ایک سوال سا پیدا ہو جاتا ہے کہ چھوٹی بچی ہوتی ہے اس کے سر کے بال مندوا دیتے ہیں، تو وہ ایک ضرورت کی بنیاد پر ہے، اور وہ ضرورت یہ ہے کہ اس کے بال بڑے نکل آئیں، اس لیے وہ بچپن کے اندر اس کے بال مندوا دیتے ہیں، یہ اور مسئلہ ہے۔ لیکن یہ مسئلہ جو ہے بڑی عورتوں کے باب میں ہے کہ بڑی عورتوں کو چاہیے کہ اپنے بالوں کو نہ مندوائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لا اتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فلا يبتقن آذان الأنعام ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد ضل ضلالا مبينا۔ اصل میں یہاں جو اب مسئلہ ذکر فرماتے ہیں وہ ایک دوسرا مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ عورتوں کا اپنے بالوں میں دوسروں کے بال کو ملانا چوٹی لمبی کرنے کے لیے، یہ مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ کچھ گوندنے کے مسئلے، جو پھول گوندتے ہیں نا سوئی کے ذریعے سے اور اندر میں سوراخ پور کر کے اس کے اندر روشنی ڈال کر کے جو پھول بناتے ہیں اس کا مسئلہ، اسی طرح دانتوں کو باریک باریک کرنے کا مسئلہ، اسی طرح بھووں کو پتلا کرنے کا مسئلہ، جس کو آج کل کے اصطلاح میں ایبرو وغیرہ کہا جاتا ہے، یہ پتلا کرنے کا مسئلہ، یہ مسائل چونکہ ذکر کر رہے ہیں اب آگے روایتوں کے اندر، تو پہلے حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آیت ذکر فرمائی، فرمایا ان يدعون من دونه الا اناثا۔ یہ مشرکین مکہ جن کی عبادت کر رہے ہیں یہ عورتیں ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ جو لات ہے، منات ہے، عزا ہے، یہ لات اور منات جو ہیں یہ سب عورتوں کے نام تھے، تو مطلب یہ ہے کہ یہ دیویوں کی پرستش کرتے ہیں، عورتوں کی پرستش کرتے ہیں، جو مرے ہوئے پتھر کی شکل میں بنائے گئے۔ آج بھی تو ہندوستان میں دیکھ لو بہت ساری دیویوں کی پرستش کی جاتی ہے، عورتوں کی پرستش کی جاتی ہے۔ تو ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شیطانا مریدا، اور یہ لوگ صرف مردود شیطان ہی کی عبادت کرتے ہیں، اس لیے کہ بتوں کی عبادت کرنا گویا کہ شیطان کی عبادت کرنا ہوا۔ آگے فرمایا وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، یہ شیطان کی باتیں ہیں جو آگے نقل کی جاتی ہے کہ شیطان یوں کہتا ہے کہ میں ضرور تیرے بندوں سے اپنا مقررہ حصہ اطاعت کا لے لوں گا، یعنی شیطان نے اللہ تعالیٰ سے عہد لیا تھا کہ اللہ جیسے انہوں نے مجھ کو جنت سے نکالا ہے اسی طرح میں بھی ان کو عبادت نہیں کرنے دوں گا۔ من عبادک نصیبا مفروضا ولأضلنہم، اور میں ان کو گمراہ کروں گا، اور ولأمنینہم، اور میں ان کو امیدیں دلاؤں گا۔ شیطان امیدیں دلاتا ہے، مثلا آج نماز نہیں پڑھی، امید دلاتا ہے ارے ابھی تو بہت لمبی زندگی باقی ہے، پڑھتے رہنا یار، برا ہو تب پڑھتے رہنا۔ کبھی شیطان ہم کو یوں سمجھاتا ہے، کہتا ہے ابھی دکان پہ اچھا کاروبار چل رہا ہے، یہ چھوڑ کر کہاں جا رہا ہے، ابھی یہ گراہک واپس چلے جائیں گے، نماز تو بعد میں بھی تو پڑھ سکتا ہے۔ تو شیطان جو ہے
تمنائیں دلاتا ہے، طرح طرح کی ہمیں امیدیں دلاتا ہے، اور امیدیں دلا کر کے ہمیں تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ کبھی سود کی نسبت پر امید دلاتا ہے کہ بینک سے لون لے لے، ضرورت کے لیے تو سب جائز ہے، بعد میں تو بھرتے رہنا، سارے مسائل آسان ہو جائیں گے۔ کبھی کیا وہ ہمیں طرح طرح کی امیدیں دلا کر کے ہمیں دین سے دور کرتا ہے۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، اور میں ان کو ایسی تعلیم دوں گا، شیطان کہہ رہا ہے ان انسانوں کو، کہ جس سے یہ چوپایوں کے کانوں کو تراشا کریں گے، یعنی جانوروں کے کانوں کو کاٹیں گے۔ کیوں کاٹیں گے؟ جانوروں کے کانوں کو اس لیے کاٹیں گے کہ ان کو بتوں کے نام پر چڑھانا ہے۔ جیسے آج کل سانڈ کو بتوں کے نام پر چڑھایا جاتا ہے، بکروں کو چڑھایا جاتا ہے، گائے کو چڑھایا جاتا ہے بتوں کے نام پر، تو وہ جب چراوا چراتے ہیں نا تو اس کی کوئی نشانی مقرر کرتے ہیں، وہ نشانی یہ ہے کہ کان کاٹتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ میں ان کو گمراہ کروں گا اور گمراہ کر کے یہ سمجھاؤں گا کہ یہ جو تمہارے معبود ہیں نا سب، جن کی تم پرستش کر رہے ہو، اگر تم نے ان کے نام پر چڑھاوا نہیں چڑھایا تو یہ سارے معبود ناراض ہو جائیں گے، تو پھر اس صورت میں تمہاری دکان نہیں چلے گی، کاروبار نہیں چلے گا۔ تو کبھی میں ان کو چڑھاووں کے لیے کان کاٹنے کا سبق دوں گا تاکہ یہ جانوروں کے کان کاٹے اور پھر ان جانوروں کو بتوں کے نام پر چڑھایا جائے، اور میں تعلیم دوں گا ان کو وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور بس یہ ہے بات اصل کہ میں ان کو تعلیم دوں گا جس سے اللہ کی بنائی ہوئی صورت میں تغیر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین ڈھانچہ دیا، اس ڈھانچے میں تغیر کریں گے، ہیرا پھیری کریں گے۔ اب ہیرا پھیری کیسے ہوگی؟ کبھی عورت یہ کرے گی کہ وہ اپنے چوٹی کے بالوں میں دوسروں کے بالوں کو ڈالے گی اور لمبی چوٹی بنائے گی۔ یاد رکھو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات سے عورتوں کو منع فرمایا۔ ان اسماء رضی اللہ تعالی عنہا ان امرأة سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ ان ابنتی اصابتها الحسبہ فتمرق شعرها وانی زوجتها افاصل فی فقال لعن اللہ الواصل والموصولہ۔ بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس عورت نے آ کر یوں کہا کہ حضرت میری بیٹی کو چمڑی کی بیماری ہو گئی ہے، یعنی اسکن پرابلم ہوا ہے، اور اسکن پرابلم کی بنیاد پر اس کو بیماری آ گئی، اور اس بیماری کی وجہ سے اس کے سر کے بال نکل گئے ہیں۔ وہ عورت نبی علیہ السلام سے مسئلہ پوچھ رہی ہے کہ بیماری کی وجہ سے سر کے بال جھڑ گئے ہیں اور مجھے اس کی شادی کروانی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ سر میں بال کم ہے تو مجھے اس کی شادی کروانی ہے، تو شاید شوہر اس کو پسند کرے یا نہ کرے، کیا میں اس موقع پر اس کو مصنوعی بال جوڑ سکتی ہوں، دوسروں کے بال لگا سکتی ہوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے لعنت اتاری ہے بالوں کے لگانے والی پر اور لگوانے والی پر، واصلہ والموصولہ، لگانے والی اور لگوانے والی۔ البتہ علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ عورت کے بال اگر جھڑ جاتے ہیں اور چھوٹے ہیں تو اس صورت میں وہ بال استعمال نہ کریں کسی اور کے، وہ استعمال کرنا چاہیں تو آرٹیفیشل بال استعمال کر سکتی ہے۔ مصنوعی بال جو بازار میں ملتے ہیں آرٹیفیشل، جو کسی انسان کا جز نہ ہو، جو کسی انسان کے سر سے نکلے ہوئے نہ ہو، وہ آرٹیفیشل بال اگر وہ اپنے سر کے اندر استعمال کرنا چاہے تو استعمال کر سکتی ہے، ورنہ ویسے وہ کسی انسان کے بالوں کو اپنے سر کے اندر استعمال نہ کرے، اس لیے کہ اگر کسی نے یہ کیا تو اللہ کی تخلیق کو بدلنے والے ہوئے۔ اسی طرح دوسری روایت میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ان حمید بن عبد الرحمن انه سمع معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ عام حج علی المنبر وتناول قصه من شعر كانت في يد حرسي فقال يا اهل المدينه اين علماؤكم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول
انما ہلکت بنو اسرائیل حین اتخذ هذه نساؤهم۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے زمانے میں منبر پر کھڑے ہوئے اور منبر پر کھڑے ہو کر اپنے غلام کے پاس بالوں کا گچھا تھا، وہ لیا اور لے کر منبر پر یوں بتانے لگے اور فرمایا اینا علماؤکم، تمہارے علماء کہاں ہے؟ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں سنا ہے، اب روایت سنا رہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ اللہ کے نبی نے اس طرح کے بالوں کو سر میں ڈالنے سے منع فرمایا، اور نبی نے یہ بھی فرمایا انما ہلکت بنو اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنو اسرائیل نے، ان کی عورتوں نے جب یہ کام کیے تو اللہ جل شانہ نے ان لوگوں کی پکڑ کر لی، ان کی ہلاکت ہو گئی۔ فرمایا تم لوگ ایسا نہ کرو، اور پھر فرمایا تمہارے علماء کہاں ہیں؟ مطلب تمہارے علماء ان کاموں سے کیوں روکتے نہیں؟ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسے وقت میں جب امت غلط راستے پر چلنے لگے، علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ علماء محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ امت کو صحیح راستے پر لائیں اور صحیح مسائل بتائیں اور دین کی صحیح رہنمائی کریں، اس لیے کہ بہت سی مرتبہ بیچارہ نہ جاننے کی بنیاد پر وہ کام کر لیتا ہے، اس کو علم نہیں ہوتا ہے، وہ بیچارہ جہالت میں ہوتا ہے، مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے وہ کر لیا کرتا ہے۔ تو ہمیں علماء کو چاہیے کہ یہ ذمہ داری ہے کہ اگر امت میں کوئی برائی دیکھے، کوئی غلط مسئلہ دیکھیں تو محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کو روکنے والے بنے۔ اسی طرح آگے فرمایا عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن الواصلہ والمستوصلہ والواشمہ والمستوشمہ، بالوں کو لگانے والی، لگوانے والی، گوندنے والی اور پھول بنوانے والی، دونوں پر اللہ کی لعنت۔ جو آج کل پھول بناتے ہیں نا ہاتھ کے اوپر یوں گندوا کر کے، وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر لعنت ہے۔ اس لیے بھائی اس طرح کے کاموں سے خود بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اپنی فیملیوں کو، اپنی بیویوں کو اس طرح کے کاموں سے بچانا چاہیے جس سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اس کے بعد روایت ہے کہ جس کے اندر لوگ اپنے دانتوں کو بنواتے ہیں، پتلے کراتے ہیں، باریک کراتے ہیں، اس پر بھی لعنت اتاری گئی کہ ایسا نہ کرو، اللہ کی خلقت کو نہ بدلا کرو۔ تو ان تمام باتوں سے صاحب شریعت نے ہم کو روکا ہے، ہمیں چاہیے کہ وہی طریقوں پر زندگی گزارے جس آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائی ہے، اور اس طریقے سے اپنے آپ کو ہٹائیں جس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ اور ایک بات، یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، آج قریباً 5ویں تاریخ ہو چکی ہے، اور میں نے ابھی بھی جمعہ کے دن بیان میں ایک بات کہی تھی کہ بہت سے لوگ سال مبارک، سال مبارک، میں یوں کہتا ہوں کیا سال مبارک؟ کیا ہمارے نبی سے سال مبارک کا ثبوت ہے؟ کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو سال مبارک کہا ہے؟ کوئی ادنا حدیث لے آئے۔ حضرت کے زمانے میں کئی محرم آئے، پھر ابو بکر کے زمانے میں آئے، پھر عمر کے زمانے میں آئے، پھر عثمان کے زمانے میں، پھر علی کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں کئی محرم آئے۔ کیا صحابہ نے سال مبارک کہا؟ ہم وہ کام کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے کیا۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، نبی جو دیں وہ لو، نبی جن باتوں سے منع کریں اس کو چھوڑ دو، جو بات نبی سے ثابت نہیں ہم نہیں کریں گے۔ پھر یہ کہ ہم کیا سال مبارک کریں گے؟ ہمارے تو سال کی ابتدا بھی قربانی والی اور سال کا اختتام بھی قربانی والا۔ سال کا اختتام دیکھو تو ذی الحجہ ہے، ذی الحجہ کے اندر حضرت ابراہیم نے اپنے لخت جگر اسماعیل کی قربانی پیش کی، تو ہمارا سال پورا ہو رہا ہے وہ بھی قربانیوں والا۔ اور ہمارا سال جو شروع ہوا تو 26 ذی الحجہ کو، گزشتہ مہینے کی 26 تاریخ حضرت عمر کو ابو لولو مجوسی نے نیزہ مارا۔ حضرت 4 دن بیمار رہے، چونکہ انتریوں میں گھس گیا تھا، کوئی چیز ٹکتی نہیں تھی، یقین ہو گیا تھا کہ اب دنیا سے رخصت ہونے والے۔ ایک جوان عیادت کے لیے آیا، حضرت کی بڑی تعریف کرنے لگا اور کہنے لگا حضرت آپ نے بہت کام کیا، اللہ کے نبی دنیا سے اس عالم میں گئے کہ آپ سے راضی، آپ نبی سے راضی۔
اللہ کے نبی نے آپ کو یوں کہا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو آپ ہوتے. آپ کے بڑے فضائل ہیں, آپ کو جنت کی بشارت سنائیں. تو حضرت عمر رو پڑے بہت زور سے, ہچکیاں بن گئی, اور پھر فرمایا بیٹے میرے بھتیجے میری تعریف نہ کرو, میں تو یہ چاہتا ہوں کہ یہ میرے جانے کا وقت ہے اب آخرت کی طرف, میں یہ چاہتا ہوں لا لی ولا علیہ, میرے اللہ مجھے نیکیوں کا بدلہ نہ دے تو نہ دے, کم سے کم میری پکڑ نہ کرے, میری پکڑ نہ کرے. بس وہ اتنی خوبیوں کا مالک ہے پھر بھی کہہ رہا ہے میری پکڑ نہ کرے, اور ہماری کوئی خوبیاں نہیں پھر بھی ہم اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ لیتے ہیں. نہ معلوم ہم اپنے آپ کو کس ولایت کے مقام پر سمجھ لیتے ہیں, اور وہ ولایت کے مقام پر ہوتے ہوئے بھی کہہ رہا ہے اللہ میری پکڑ نہ کرے. اور 30 ذوالحجہ کی رات میں حضرت کا انتقال ہوا, اور یکم محرم کو, پہلی محرم کو تدفین ہوئی. تو محرم کی ابتدا عمر کی قربانی ہے, اور حضرت عمر نے دعا کی تھی اللہ مجھے تیرے راستے کی موت عطا فرمانا, اللہ نے وہ بھی عطا فرمائی, شہادت ہوئی. تیرے نبی کے شہر کی موت عطا فرمانا, مدینے میں موت ہوئی. یہ دونوں باتیں بخاری شریف میں. اور اللہ نے اپنی طرف سے تیسرا انعام کیا, اور وہ انعام یہ کیا کہ نبی کے قدموں میں سونا نصیب فرمایا. یہ اللہ نے اپنی طرف سے انعام فرمایا. تو ادھر اسماعیل کی قربانی, ابراہیم علیہ السلام کی قربانی, ادھر محرم شروع ہو رہا ہے تو حضرت عمر کی قربانی, حضرت حسین کی قربانی. ہمارے تو سال کی ابتدا بھی قربانی اور سال کا اختتام بھی قربانی. معلوم ہوتا ہے جس مسلمان کی قربانیوں سے ابتدا اور قربانی ہی پر اختتام, ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ تمہارا اسلام قربانیوں والا ہے, صرف خوشخبریاں سنانے والا نہیں ہے. اس لیے تم نبی کی باتوں پر عمل کر کے اپنی زندگی کو گزارنا, منمانی طور پر شریعت نہ بنانا. جیسے آج کل ہم نے منمانی طور پر شریعت کو بنا دیا ہے. اور میں نے ابھی جمعہ کو بھی ایک بات نقل کی, پھر یہاں بھی آپ کو نقل کروں, کسی نے تبلیغ پر وہ بیان نہ سنا ہو میں نقل کر دوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہمیں 3 باتوں کا سبق دیتا ہے. ایک تو یہ کہ حضرت حسین اپنے 72 آدمیوں کو, جو فیملی ہی کے آدمی تھے, اہل کوفہ کی دعوت پر جا رہے تھے, لڑنا بھیڑنا کوئی مقصود نہیں تھا. وہ تو اتفاقاً مسئلہ پیش آ گیا کہ یزید نے لشکر بھیج دیا زیاد کو لے کر, اور مقابلہ ہو گیا. ظہر سے پہلے قریباً 17 آدمی شہید ہو گئے حضرت حسین کے. تو 17 شہید ہیں, اور خود جو زندہ ہے ان میں کسی کو یہاں لگا ہے, یہاں لگا ہے, یہاں لگا ہے, مختلف جگہوں پر لگا ہوا ہے. اور ظہر کا وقت ہوا تو حضرت حسین نے مقابل والوں کو کہلوایا ہمیں اجازت دو, ظہر پڑھنے دو ہمیں. تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں تم باغی ہو, تمہیں ٹائم نہیں ملے گا. تو حضرت حسین نے کہا باغی تو تم ہو, ہم تو اپنے نانا کے دین کے لے کر چل رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے صلاۃ الخوف پڑھی. صلاۃ الخوف کا مطلب آدھے مقابلے میں کھڑے رہے اور آدھے نماز پڑھتے رہے. اس طرح پر حضرت حسین نے نماز پڑھی. کربلا کا واقعہ ہمیں اس بات کا سبق دیتا ہے کہ تم پر جیسے بھی حالات آ جائیں لیکن اللہ کی نماز کو نہ چھوڑنا. میں یوں پوچھتا ہوں 10ویں تاریخ کو جو لوگ نکلتے ہیں ان کی ظہر کہاں ہوتی ہے, ان کی عصر کہاں ہوتی ہے, ان کی مغرب کہاں ہوتی ہے, ان کی عشاء کہاں؟ وہ بیچارے بھولے بھالے وہ اس کو عبادت سمجھ بیٹھے, اللہ کے فریضے کو چھوڑ رہے. بھلا اللہ کے فریضے کو چھوڑ کر جس حسین پر تم نکلے ہو ماتم کے لیے, اسی حسین نے اس میدان کربلا میں, اس عالم میں کہ یہاں نیزہ لگا, یہاں لگا, اور اپنے 17 فیملی کے آدمی کے جنازے اور لاشیں پڑی ہوئی ہے لیکن نماز نہیں چھوڑی, اور ہم انہی کے ماتم مناتے ہوئے نماز چھوڑ دیتے. کربلا کا واقعہ ہمیں اس بات کا سبق دے رہا ہے نماز کبھی نہ چھوڑنا. جیسے بھی حالات تم پر آ جائیں نماز کبھی نہ چھوڑنا, خوشی ہو یا غمی ہو نماز نہ چھوڑنا. دوسرا واقعہ کربلا کے ذریعے سے ہمیں یہ ملا کہ حسین اگر بیعت کر لیتے یزید کے ہاتھ پر, یزید خوش ہو جاتا, عہدہ دے دیتا, پیسے دے دیتا, دولت دے دیتا, نہ معلوم کیا کیا دے دیتا. بیعت ہی تو کرنا تھا. ارے یہی تو کہنا تھا اچھا میں تمہاری حکومت کو مان لیتا ہوں.
تمہیں امیر تسلیم اتنا ہی کہنا تھا، کیا کیا دنیا مل جاتی، لیکن حسین نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ حضرت علی کی نصیحت تھی، بیٹا یاد رکھو جب دین اور دنیا ٹکرا جائیں، ایک طرف دین اور ایک طرف دنیا، تو دین کو اختیار کرنا، دنیا کو چھوڑ دینا۔ یہاں آپ نے اپنے باپ کی وصیت کو یاد رکھا، ادھر نانا کا دین ہے اور ادھر دنیا ہے، عہدہ ہے، آپ نے اس عہدے کو چھوڑا، دولت کو چھوڑا اور اپنے نانا کے دین کی حفاظت اور صیانت کی، اور قیامت تک یہ بیان کیا جائے گا کہ حضرت حسین، اور اگر حسین اس عہدے کو قبول کر لیتے تو ساری دنیا یہ بیان کرتی کہ حضرت حسین نے دنیا کے خاطر اپنے نانا کے دین کو بیچ دیا۔ یہ حضرت حسین نہیں کر سکتے تھے کہ اپنے نانا کے دین کا سودا کریں۔ امت کو یہ سبق دیا کربلا کے میدان سے، اے لوگوں تمہارے سامنے بھی دین اور دنیا جمع ہو جائیں، تمہیں دنیا چھوڑنی پڑے چھوڑ دینا، لیکن دین نہ چھوڑنا، اللہ نہ چھوڑنا، رسول نہ چھوڑنا، شریعت نہ چھوڑنا۔ مثلا وراثت میں مال دینا پڑے میراث کا، تمہارا نفس کہے گا ارے بہن کو مال دے دوں گا میرا کیا ہوگا، فلاں بھائی کو دے دوں گا میرا کیا ہوگا۔ میرے بھائیوں دے دینا میراث کو، شریعت پہ عمل کر لینا، جتنا تھوڑا تمہیں ملا ہوگا اس میں اللہ بہت برکت عطا کرے گا، اس لیے کہ تم نے دین کو اختیار کیا، دنیا کو چھوڑ دیا۔ کبھی تم نے قرض لیا، نفس کہتا ہے ارے چھوڑو کوئی نہیں دے رہا ہے میں کیوں دوں ان کو، ایسے وقت میں تمہارا نبی یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا قرض ہے تو اس کو ادا کر دے، شریعت پر عمل کر لینا، قرض کو ادا کر دینا۔ اللہ تعالیٰ غیب سے ہماری شکلیں اور صورتیں پیدا کرے گا، تو جب دین اور دنیا ٹکرا جائے تو ایسے موقع پر دنیا کو چھوڑ دینا اور دین کو اختیار کر لینا۔ یہ عظیم الشان تعلیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نواسا حضرت حسین ہمیں دے کر گیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی سنت کے مطابق گزارے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ رکھا جائے، عاشورہ کا روزہ رکھا جائے، اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ 9، 10 یا 10، 11 رکھو، اس لیے کہ یہود بھی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے۔ اور یہود کیوں رکھتے عاشورہ کے دن 10ویں محرم کو؟ وہ کیوں رکھتے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ڈبویا تھا، غرق کیا تھا، اور بنی اسرائیل کو بچایا تھا، یہودیوں کو بچایا تھا، وہ 10ویں محرم تھی۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا کو جو بچایا تھا اللہ تعالیٰ نے 10ویں محرم کو، اور ہمارے دشمن کو اللہ نے غرق کیا تھا 10ویں محرم کو، تو وہ بھی 10ویں محرم کو شکرانے میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا یہود کی مخالفت کرو، وہ 1 دن کا رکھتے ہیں، تم 2 دن کا رکھو، 9، 10 یا 10، 11، 2 دن کے روزے رکھو۔ اب میں آپ کے ذہنوں کو پھر ایک دستک دوں، نبی یہ کہہ رہا ہے کہ 10ویں کو روزہ رکھو، یہ سنت ہے۔ نبی نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ جل شانہ اس سے 1 سال کے گناہ معاف کرے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ روایتوں سے یوں بھی معلوم ہوتا ہے کہ رمضان سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا، جب تک رمضان نہیں آیا تھا، رمضان کے روزے نہیں آئے تھے، اس سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا، جو فرض روزہ تھا، پھر رمضان آ گیا تو عاشورہ کا روزہ فرض سے ہٹ کر کے سنت ہو گیا۔ تو نبی تو کہہ رہا ہے 10ویں محرم کو روزہ رکھو، اور لوگ کہہ رہے ہیں پانی پلاؤ۔ بتاؤ نبی کی بات پر عمل ہو رہا ہے یا اپنے نفس پر عمل ہو رہا ہے؟ شربت پلاؤ، یہ شربت پلانے سے، یہ پانی پلانے سے کیا روحیں خوش ہو جائے گی؟ ہمارے بزرگوں کی، اکابر کی روح تو خوش ہوگی میرے نبی کی، جبکہ ہم روزہ رکھیں گے، سنت پر عمل کریں گے۔ تو بہرحال ہمیں اپنی زندگی کو سنت کے مطابق گزارنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جاوید بھائی ملتانی کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ہمارے جناب عبد الغفور میاں محمد ملا صاحب جو ماشاءاللہ ہر مجلس میں تشریف لاتے تھے، لیکن آج ان کی طبیعت زیادہ خراب ہے، ICU میں ان کو داخل کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو شفائے دائمہ مستمر عافیت عطا فرمائے، صحت سے اللہ مالا مال فرمائے۔
حق تعالیٰ جل شانہ کاروبار میں برکت عطا فرمائے، رحمت عطا فرمائے، جو بھی رکاوٹیں پریشانیاں ہو اللہ اپنے فضل سے ختم فرمائے۔ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، 2 رکعت صلاۃ الحاجت بھی پڑھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ پھر بھی اگر کاروبار میں رکاوٹ آتی رہے تو ہم مایوس نہ ہوں، اللہ سے مانگتے رہیں، اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی۔ اور خصوصاً قرآن یہ کہتا ہے کہ جب کاروبار میں مندی آ جائے، نہ چلے، تو دیکھو دنیا کا حال تو یہ ہے کہ تعویذ دے دو، تعویذ دے دو، تعویذ دے دو، دکان چل جائے۔ تو اب وہ عامل صاحب بھی ایک یوں دبا دینا، ایک گلے میں رکھ دینا، ایک فلاں کر دینا۔ قرآن کریم ایک تعویذ دیتا ہے، سنو، بہت عجیب و غریب تعویذ ہے قرآن کریم کی، اللہ کی۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، جس کا رزق تنگ ہو گیا، دکان چلنا بند ہو گیا، آمدنی برابر نہیں ہو رہی ہے، کاروبار میں کچھ مسائل کھڑے ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، تو جو تھوڑا بہت ہے نا تمہارے پاس، اسی میں سے اللہ کہتا ہے میرے راستے میں تھوڑا خرچ کرو، غریب کو دے دو۔ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، جس نے رکاوٹ ڈالی ہے وہی اللہ کہہ رہا ہے میں سختی کے بعد آسانی پیدا کر دوں گا۔ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا۔ اب بندہ اس وقت کیا سوچتا ہے؟ مول صاحب اتنا سا اب دوں گا تو اور بھی کم ہو جائے گا، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ جی تھوڑے میں سے تھوڑا دے دے، پھر آگے دروازے کھولنا تیرے رب کا کام ہے۔ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا۔ اس لیے اگر حالات آ جائیں کاروبار کے اندر تو جتنا ہو اس میں سے تھوڑا صدقہ کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو قرآن حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بار بار کہا گیا ہے کہ لوگ اپنے بائک کو جو ہے جہاں چاہے پارک کر دیتے ہیں، لوگوں کے مکانوں کے سامنے پارک کر دیتے ہیں، باہر بہت سارے جھگڑے ہوتے ہیں، جن کے مکان ہوتے ہیں ان کو نکلنا ہوتا ہے، ان کو پریشانیاں ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارے پیچھے اینگلو اسکول کے قریب میں بہت ساری جگہ خالی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کو تکلیف پہنچانے والے نہ بنیں۔ جب نیک کام کے لیے آتے ہیں تو نیکی ہی کا کام کریں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جس طرح چاہیں پارکنگ اپنی گاڑی کا نہ کریں، پہلے سے انتظام کریں، صحیح جگہ پر اپنی گاڑی کو رکھیں، اور خاموخواہ کے لیے جھگڑے کا ماحول کھڑا نہ کریں۔ کوئی جھگڑا نہیں بھی کرے گا تو ان کو تکلیف تو ضرور ہوگی۔ فقہا نے مسئلہ لکھا ہے کہ آپ روڈ پر گاڑی لے کر کھڑے ہو گئے اور آپ کی وجہ سے دوسرے کو گاڑی نکالنے میں تکلیف ہو رہی ہے، اور دوسروں کو آپ کی وجہ سے کھڑے رہنا پڑ رہا ہے اور آپ باتوں میں لگے ہوئے، فرمایا ایک مسلمان کو یا ایک انسان کو تکلیف دینے کا گناہ ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی گاڑیوں کو غلط کیوں پارک کریں؟ بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی اپنی گاڑی کو ڈھنگ سے کسی خالی جگہ کے اوپر پارک کر کے آؤ تاکہ اختلاف کا ذریعہ نہ ہو، لڑائی جھگڑے کا کوئی ذریعہ نہ بن جائے۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ توفنا مسلما والحقنا بالصالحین غیر غزایا ولا ندامہ ولا مغزومین۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہم انا نسألک حسن الخاتمہ ونعوذ بک من سوء الخاتمہ۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولمشائخنا ولاحبابنا ولمن اوصانا ولمن حق علينا بالدعاء واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا،
اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. انشاءاللہ آئندہ کل عشاء کی نماز کے بعد فوراً مسجد علی راندیر میں حضرت شیخ کا بیان ہوگا. www.attableek.com, the reviver of